بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج حیران کن مناظر دیکھنے کو ملے۔ جب عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت رستے میں وہ کچھ ہوا کہ یقیناً عمران خان صاحب کے لیے بھی سرپرائز تھا اور تمام لوگوں کے لیے، میڈیا کے لیے بھی سرپرائز تھا، حتیٰ کہ پولیس اہلکار جو عمران خان صاحب کو لے جا رہے تھے، کئی گاڑیاں تھیں، ان سب کے لیے بھی سرپرائز تھا۔ اور یہ اتنا بڑا سرپرائز تھا کہ اگرچہ پابندی ہے چینلز پر کہ جی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو نہیں دکھانا، مگر وہ بھی مجبور ہوئے، کہیں نہ کہیں ان کو یہ سب چیزیں رپورٹ کرنی پڑیں، اور سوشل میڈیا پر اس وقت یہ مناظر وائرل ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب پر گل پاشی کی گئی ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بات ٹاپ سیکرٹ رکھی گئی تھی کہ کس وقت عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل لے جایا جائے گا، یہ چھپایا گیا تھا۔ پھر موٹر وے کا استعمال کیا گیا تاکہ کہیں اندر سے نہ گزریں، آبادی سے نہ گزریں۔ اس کے باوجود ٹول پلازا پر وہاں پر لوگ پتہ نہیں کب سے موجود تھے، اور وہ مناظر تو ایک جگہ ہے، نیا پاکستان چینل نے دکھائے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی جگہوں سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب پر لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پتہ ہے کہ اگر آپ نظر آ گئے پولیس کو تو آپ ہو سکتا ہے لاپتہ کر دیے جائیں، آپ کو گرفتار کیا جائے گا، آپ جناب پھر تھانوں کچہری کے چکر لگاتے رہیں گے، آپ کے اپنے آپ کو ڈھونڈتے رہیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، اور پولیس آپ کے ساتھ وہ کرے گی، پہلے تو آپ کو پتہ نہیں کتنا مارا پیٹا جائے گا، کیا کچھ کیا جائے گا، اور یہ سب چھپایا گیا تھا۔ اس کے باوجود لوگ آئے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ویسے تو بہت سی گاڑیاں تھیں، ان میں بختربند گاڑی بھی نظر آ رہی ہے اور کچھ اور گاڑی بھی نظر آ رہی ہیں، وہ کالے شیشے ہیں، پتہ نہیں کس میں عمران خان صاحب تھے، لیکن جس میں بھی ہوں یقیناً ان کو آوازیں بھی گئی ہوں گی، ظاہر ہے جس طرح لوگ نعرے لگا رہے تھے، اور دیکھا بھی ہوگا شاید کہ جی کس طرح لوگ ان کو سراہ رہے ہیں، ان کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کی بہادری کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ جناب کمال اور یہ سب کچھ، اور ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان کو رہائی ملے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے دنوں سے یہ معاملہ تھا، یہی مناظر چھپانے کے لیے یا اسی خوف سے عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے باہر ہی نہیں لایا جا رہا تھا، اور کہ جی کہیں بھی کچھ ہو جائے گا۔ ابھی تک ان کو عدالت میں نہیں لے جانے دیا جا رہا کہ باہر نہ آئیں، وہیں عدالت لگائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں سامنے نہ آ جائیں۔ اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہوئے بھی کتنے مقبول ہیں، کہ ان کے لیے کس طرح لوگ اس خوف کے باوجود نکل رہے ہیں اور آ کر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو بڑے بڑے آج کل ہمارے سیاستدان ہیں جن کو پوری طرح سے ریاست کی حکومت کی حمایت حاصل ہے، ان کو اب جناب لوگ بلانے مشکل ہو چکے ہیں، ان کو پیسے دے کر بھی لوگ بلانے مشکل ہو چکے ہیں، تمام حکومت کی سپورٹ کے باوجود بھی لوگ بلانے مشکل ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں عمران خان کے لیے لوگ کس طرح سے نکلے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ دیکھیے۔ اور یہ تک رپورٹ ہو رہا ہے کہ لوگ کل سے انتظار کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل لے جایا جائے گا۔ اب یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے چینلز پر، ظاہر ہے خبر چلی، اب چینلز بھی کیا کریں، اور تو کوئی چیز ہے نہیں، کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا کچھ، اور لوگ عمران خان کی بات سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اس کی بات چلا نہیں سکتے، زیادہ خبر تو اس کی دینی پڑتی ہے، اسی لیے کہ پھر کچھ تو لوگ دیکھیں۔ تو پھر مختلف جگہوں پر چینلز پر یہ مناظر دکھائے گئے کہ جی عمران خان صاحب کو اب اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے اٹک جیل سے، اور پھر بتایا گیا کہ یہاں پر ان کو یہ سہولیات ملیں گی، یہاں پر جناب یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری، نواز شریف کو بھی رکھا گیا، اور یہاں پر ٹیبل، کرسی، اس کے علاوہ اٹیچ باتھ ہوگا، کمرہ ہوگا۔ ابھی تک کھانے کا نہیں پتا کہ ان کے لیے کھانے کا کیا ہوگا، میاں نواز شریف صاحب کو تو گھر سے کھانے کا پتہ چلتا تھا جی آتا ہے۔ بہرحال اب عمران خان صاحب کی مقبولیت کا اور لوگوں میں ان کی والہانہ وابستگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ کس طرح سے، کس جذباتی انداز سے ان کا استقبال کیا گیا یا ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیے کس طرح، یہ دیکھیے، یہ دیکھا آپ نے کس طرح آگے آ رہے تھے، اور وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے تھے کہ گاڑیاں گزر اتنی سپیڈ سے کہ کوئی پولیس والا ہی نہ ان کو نیچے روند دے، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھیں کس طرح۔ اور یہ جو نوجوان ہے حسنین جو رپورٹ کرتا رہا، اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، پھر بھی وہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے، اور دیکھیں کس طرح بتا رہا ہے سب، یہ دیکھیں، دیکھا آپ نے۔ اور یہ اس وقت وائرل ہے، گاڑیاں بڑی تیزی سے گزاری ہیں انہوں نے، بہت سی گاڑیاں تھیں، پھر بھی آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ، دیکھا آپ نے، اور یہ دیکھیں جذبات آپ دیکھیے لوگوں کے، اور سوچیں کہ جب اب یہ دیکھیں ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ اب آپ سوچیں کہ جس دن عمران خان کو رہائی ملی،
جس دن ان کو جلسے کی اجازت ملی، جس دن یہ بات کہی گئی کہ جی عمران خان صاحب جلسہ کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب جناب لوگوں میں آ سکتے ہیں، اس دن کیا ہوگا آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ اور یہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا کارکن یہ کیا کہہ رہا ہے، انشاءاللہ واپس آئے گا، انشاءاللہ واپس آئے گا۔ آرام سے اٹک پہنچ گیا تھا، پنڈی آگے سن رہے ہیں جلدی لے کر جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں جی اب ہم زمان پارک لے کر جائیں گے، وہ کہتے ہیں ایسا اور کوئی نہیں ہے، عمران خان جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے وہاں پر جذبات ہیں۔ اور آپ دیکھیں عمران خان صاحب ایک برانڈ بن چکے، یعنی اب تو یہ حال ہے کہ جی وہ شرٹ جو عمران خان پہنتے ہیں جی وہ مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے، قیدی نمبر 804 کی شرٹس جو ہیں وہ ملنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ مشاہد حسین سید نون لیگ کے سینیٹر وہ کہتے ہیں کہ جی قیدی نمبر 804 اب سنبھالا نہیں جا رہا۔ اور یہ دیکھیں نا کہ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ اچھا ایک جیل میں تو وہیں رکھو، عدالت بھی مت لے کر جاؤ، اسی طرح لوگ نہ نکل آئیں، کتنے اور لوگوں کو گرفتار کریں گے، پھر ایک مسئلہ بنے گا، کہیں نہ کہیں کو منظر نظر آ جائے گا۔ حال تو یہ ہو گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کہ جناب ان جیسے بندے کی بھی کوئی کوریج نہ نظر آئے۔ شاہ محمد قریشی کو بھی پیش کیا جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے لوگ نہ نظر آئیں، ہتھ کڑی لگا کر شاہ محمد قریشی کو لایا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جس دن یہ اجازت مل گئی جی عمران خان جلسہ کر سکتے ہیں اور آزادی مل گئی، رہائی مل گئی، تو کیا ہوگا؟ ابھی تو جیل میں ہوتے ہوئے جب کوئی کیمپین نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، عمران خان صاحب جناب گلگت بلتستان میں جیت رہے ہیں، تحریک انصاف ان کی جماعت جیتی ہے، خیبر پختونخوا میں جیتی، جہاں بھی الیکشن ہو۔ تو اب حال یہ ہے کہ اتنی مشکل ہو چکی ہے میڈیا کے لیے بھی کہ کیا کریں، اب کہیں نہ کہیں یہ بتانا پڑتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک چینل پر جو رپورٹر ہیں جب وہ بتا رہے تھے کہ جناب اس طرح اور رستے میں لوگ آئے ہیں اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی، اور پھر جلدی جلدی بات ختم کی گئی، اچھا ٹھیک ہے ہاں جی وہ پہنچ گئے جی اڈیالہ جیل، یہ ہے وہ ہے، ان کو گاڑیوں میں لایا گیا ہے، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور دوسری طرف حالت کیا ہے، یہ خبر بھی میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے کہ تنظیم سازی کے لیے ایک مشہور رہنما نون لیگ کے، انہوں نے وہاں پر میاں نواز شریف کو بتایا ہے کہ جی حالات بڑے برے ہیں، یہ اب وہ معاملہ نہیں رہا کہ جی 2018 میں ہم سمجھتے تھے جی مشکل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آپ جا کر دیکھیں لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اب ہمارا ووٹ بینک بالکل بھی وہ نہیں ہے کہ جس کا آپ یہاں لندن میں بیٹھ کے تصور کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پر غلط رپورٹس دی جاتی ہیں، اب ہم اس طرح سے نہیں ہے نون لیگ جو تھی۔ اب آپ یہ سن لیجئے کہ وہ نصرت جاوید صاحب جن کے حوالے سے مریم کی آڈیو آئی تھی کہ ان کے گھر بھی ٹوکرا بھیج دو، وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو اب لاہور میں بھی جناب مشکل ہے معاملہ، جو گڑھ سمجھ جاتا ہے یہ وہاں سے بھی ہاریں گے۔ ایاز امیر جیسا سینئر تجزیہ کار یہ کہتا ہے کہ اب تو یہ صنم جاوید کا اور ان دیگر خواتین کا مقابلہ نہیں کر سکتا شریف خاندان، اگر ان خواتین کو ٹکٹ مل جاتا ہے ان کے خاندان کے لوگ ان کے مقابلے پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ نون لیگ کا اپنا بندہ ایاز امیر صاحب کو بتاتا ہے کہ جی بتائیے گا نہیں میرے بارے میں، لیکن یہ جب کینسر کی مریضہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ باہر آ گئیں تو یہ تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب یہ اتنی مقبول ہے۔ اور یہ ہیں عمران خان صاحب کے کارکن یا ان کی جماعت کے لوگ، تو اب دیکھیں کہ عمران خان کی مقبولیت کہاں پر پہنچے گی۔ اور جیل تاریخ بتاتی ہے کہ کسی سیاستدان کو غیر مقبول نہیں کر سکی، سیاسی طور پر کمزور نہیں کر سکی، بلکہ اس کو زیادہ مضبوط کیا ہے، اس کو زیادہ مشہور کیا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ جناب میں نے اٹک جیل میں ہی رہنا ہے کہ یہاں پر اب میں ایڈجسٹ کر گیا ہوں 8/10 کے سیل میں، اس کا آپ سوچیں کہ کیا ایک لیول ہوگا کہ لوگ اب اس پر بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ بات ہوتی ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح کی بات کریں، وہ تو اڈیالہ جیل تک جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو یہ جناب اس وقت لیٹسٹ ہے اور میں نے مناظر بھی آپ کو دکھائے ہیں اور مختلف جگہوں پر، یہ تو ایک جگہ پر کیپچر ہوئے ہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب جہاں جہاں شاید کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوں اپنے موبائل سے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کس وقت کہاں سے کیا روٹ ہے، کس جگہ سے کس راستے سے لایا جائے گا، کس وقت لایا جائے گا، اس کے باوجود جہاں بھی لوگوں کو یہ نظر آئے کہ جناب عمران خان صاحب کو لے جایا جا رہا ہے تو انہوں نے جذبات کا اپنے اظہار اس طرح سے کیا ہے اور نعرے لگائے ہیں اور کہا ہے کہ جی عمران خان جیسا اور کوئی اس وقت نہیں ہے پاکستان میں، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے اتنا بہادر دلیر جس طرح وہ ڈٹا ہوا ہے، اور جیل میں بھی جناب ایک جیل سے دوسری جیل اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور پہلے اٹک جیل میں آپ کو یاد ہے کہ قیدیوں کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر عمران خان صاحب کے نعرے لگنے لگ گئے تھے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں، تو کئی قیدیوں کو وہاں سے لے جایا گیا اور شروع میں وہ روکھی سوکھی روٹی مل رہی ہے، بڑے مسائل ہیں، کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو اب لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو توڑنے میں ناکامی کے بعد اب یہ سوچا گیا ہے کہ اچھا چلیں کوئی وہ محمد علی درانی صاحب والا معاملہ اگر چلانا ہے کوئی مفاہمت کا تو آہستہ آہستہ جناب کچھ سہولتیں بھی دیتے ہیں، شاید کچھ اس لحاظ سے کوئی بہتری آ سکے۔ تو یہ جناب لیٹسٹ اپڈیٹ تھی، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔